السلام علیکم. یہ آپ کے پاس عربک کا ہوم ورک ہے. یہاں ہے ریڈ دا فالوئنگ رولز کیئرفلی. پہلے آپ کو اس میں ہم نے رولز دکھائے ہیں، قواعد دکھائے ہیں. سب سے پہلے ہے المفرد المؤنث. مفرد مؤنث کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے آخر میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ورڈ کے آخر میں کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ورڈ جو ہے عربک میں کیا ہے، مؤنث ہے. جیسے مسلمتن، اگر مسلمن ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے. اب یہ مسلمتن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، فیمینین ہے، اس کے آخر میں تا ہے. دوسرا رول کس کا ہے؟ مثنیٰ. کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ مثنیٰ، ڈویل، دو. ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ہوتا ہے واحد اور اس کے بعد ہوتا ہے جمع، دو چیزیں ہوتی ہیں. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے واحد یعنی مفرد، پھر ہوتا ہے مثنیٰ یعنی دو، اور اس کے بعد جمع ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے عربی میں اور اردو میں. ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی ورڈ ملے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کو ہم مثنیٰ کہیں گے، یہ یہاں پہ دو کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو اس کے آخر میں اگر الف نون ہو، کیا ہو؟ الف نون ہو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثنیٰ کہتے ہیں. جیسے مسلم تھا، ٹھیک ہے، مسلم تھا، اس کے آخر میں ہم نے الف نون لگا دیا تو وہ مذکر کا مثنیٰ کیسے بن گیا؟ مسلمانی. اس طرح مسلمتن تھا، جیسے یہاں پہ مسلمتن ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے اس کو کیا کرا، الف نون لگا دیا تو وہ کیا بن گیا؟ مسلمہ تانی. اس طرح پہچان ہوتی ہے مثنیٰ کی. پہلا مفرد یعنی واحد، دوسرا مثنیٰ یعنی دو، ڈویل، تیسرا ہے جمع. اب جمع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جمع مذکر، ٹھیک ہے، مذکر کا جمع الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جمع مؤنث. اب جمع مذکر کی کیا پہچان ہے؟ ہم نے مفرد مؤنث کی پہچان دیکھ لی، جس کے آخر میں کیا ہوگا؟ گول تا ہوگی، ہم اس کو مفرد مؤنث کہتے ہیں. جس کے آخر میں الف نون ہوگا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثنیٰ کہتے ہیں. اب جس کے آخر میں کیا ہوگا؟ واو نون ہوگا. جس کے آخر میں واو نون ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع مذکر. واو نون کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع مذکر. ٹھیک ہے. اس کی یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اگزامپل ہے. المسلمون، یہاں پہ المسلمون لکھا ہوا ہے تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جمع مذکر. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس؟ جمع مؤنث کے آخر میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ تا. کیا آ جاتا ہے؟ تا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تا آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ الف اور تا، سوری، الف اور تا آ جاتا ہے. الف اور تا آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مسلم تھا تو ہم نے واو نون لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمون. جہاں پر بھی واو نون کے ساتھ کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جمع مذکر ہے. یہ بہت سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر جیسے مسلمتن تھا، ہم نے اس کے آخر میں کیا لگا دیا؟ الف تا. تو کہیں لکھا ہو مسلمات، جیسے قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو مسلمات ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت ساری فیمنن کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آیا؟ مفرد مؤنث یعنی واحد، اگر ایک مفرد جو ہو، واحد جو ہو، وہ کیا ہو؟ مؤنث ہو، تو اس کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے راؤنڈڈ تا. اگر دو ہوں تو اس کے آخر میں الف نون آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر مذکر ہو تو مسلمانی ہو گیا، اور مؤنث ہو تو مسلمت تانی ہو گیا. ان دونوں کا فرق سامنے آپ کے ہے. یہاں مسلمتن تھا، جب تا تھا تو اس کے آگے ہم نے الف نون لگایا تو مسلمہ تانی ہو گیا. اگر کہیں پر کیا لگا ہوا ہو؟ آخر میں واو نون لگا ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جمع مذکر ہے. یہاں پہ مسلم کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مسلمون. اگر کسی کے آخر میں الف تا لگا ہوا ہے تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جمع مؤنث ہے. اب حروف الجارہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پریپوزیشن جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں اس طرح. وہ کون کون سے ہیں؟ علا ہے، لی ہے، عن ہے، اور الہ ہے.
ٹھیک ہے، ان کے معنی آپ کو انگلش میں یہاں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علا آن، لی فار، ان اباؤٹ، ٹو یا پھر ٹورڈس کہہ رہے ہیں. الا کا مطلب ہے ٹو یا ٹورڈس. اب یہ دیکھیے جیسے القرطاسیہ ہے، قرطاسیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیشنری. اب اس میں ہے المرسم، المحایا، البرایا، المسطرہ، مکتب، کتاب، ورق، دوات، صبورۃ، محفظۃ. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں سے آپ سارے مذکر نکالیے کہ کون کون سے مذکر ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کون سے مذکر ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں. یہ مذکر ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے. محایا کے آخر میں تا ہے تو یہ مذکر نہیں ہوا. برایا ہوگا مذکر؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا. مسترا نہیں ہوگا. مکتب ہو جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے. کتاب ہو جائے گا، ورق ہو جائے گا. دواتن ہوگا؟ ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے. جی. صبورہ بھی نہیں ہوگا، محفظہ بھی نہیں ہوگا. اس طرح اگر میں آپ کا جو نیکسٹ کوشچن ہے اس میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کو مذکر یا مؤنث چوز کرنے ہوں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے کہ مثنیٰ جو ہوتا ہے، الف نون والا جو ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں الف نون آ جائے تو وہ مثنیٰ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. مسلم ہے، ہم نے الف نون بنایا تو وہ کیا بن گیا؟ مسلمانی. ٹھیک ہے. الپاکستانی یوں تھا، یہاں پہ پاکستانی پہ ختم ہو گیا. اس کے آخر میں کیا ایڈ کریں گے؟ الف نون. تو وہ کیا بن جائے گا؟ الپاکستانی یعنی. الطالب، الطالبانی. الطالب کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ اور الطالبانی دو اسٹوڈنٹ. اب مجھے جلدی سے بتائیے یہ سب مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اور جب ہم نے ان کے آخر میں الف نون لگایا تو یہ سب کیا بن جائیں گے؟ مثنیٰ مذکر. ٹھیک ہے. اور التلمیذ کا مطلب بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم کر دیں گے التلمیذانی. الناجح، الناجحانی. الکاتب، الکاتبانی. کاتب لکھنے والا، یہ ہو جائے گا ون رائٹر، اور یہ الکاتبانی ٹو رائٹرز. مثنیٰ کلیئر ہو گیا. یہ کون سا مثنیٰ ہے؟ مثنیٰ مذکر، کیونکہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے. اب مثنیٰ مؤنث کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. یہی کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ورڈ ہے کیا. سب سے پہلے ہم سوچیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. کیا ہے؟ اس کے آخر میں ہم نے دیکھ لیا کہ راؤنڈڈ تا، گول تا آ رہا ہے یہ سب کے آخر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مؤنث ہے. اب مؤنث کو ہم کیا بنائیں گے؟ مثنیٰ بنائیں گے. تو اس کے آخر میں پلس الف نون کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ المسلمتانی. الپاکستانیۃ، الپاکستانیۃ. آواز آ رہی ہے میری؟ الطالبۃ، بتائیے اس کا کیا ہو جائے گا؟ جی. الطالبہ تانی. التلمیذۃ، التلمیذہ تانی. الناجحۃ، الناجحہ تانی. کہیں پر بھی اگر ہمارے پاس ہمیں کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا قرآن میں، حدیث میں، عربی کی بک میں تا الف نون ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کا ترجمہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ دو کیا ہیں؟ فیمیل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ نے اس کوشچن میں کرنا کیا ہے. Read the Quranic verses and describe the underlined nouns according to the rules mentioned above. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. ٹھیک ہے. اب یہ انڈر لائن کیا ہوا ہوا ہے؟ موعودہ. کیا انڈر لائن ہوا ہوا ہے؟ موعودہ. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے. اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا ہے، الف نون ہے، تا الف نون ہے، واو نون ہے، یا الف تا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا اس کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گول تا آ رہی ہے. تو آپ کو آگے کیا لکھنا ہے؟ الموعودہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور مؤنث ہے. مفرد ہے اور مؤنث ہے. یہ والا ہو گیا ہمارے پاس. اب یہ ہے الا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو اوپر دیکھے اوپر دکھایا تھا
یہ کون کون سے الحروف الجارہ ہیں؟ علا ہے، لی ہے، عن ہے، الا ہے. تو انڈر لائن میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. حروف ہے. اب آپ کیا لکھیں گی؟ الا، اور آپ لکھیں گی حرف الجر. اب علا، علا کیا ہے یہ آپ کو خود پتا ہوگا، اوپر دیکھیے علا کس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. عینانی، اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف نون آ رہا ہے. ٹھیک. تو آپ بتائیں گی کہ یہ کیا ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ یہ بتاتی ہیں کہ یہ مثنیٰ ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ مثنیٰ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ تا الف نون. اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تا الف نون کس کے آخر میں آتا ہے، وہ آپ کو بتانا ہوگا. ان المسلمین والمسلمات، انڈر لائن کیا ہوا ہے؟ الف مسلمات. اب آپ نے بتانا اس کے آخر میں، آپ دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ الف تا آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے الف تا کس کے آخر میں آتا ہے. یہاں پہ آپ نے رولز میں دیکھنا ہوگا الف تا کس کے آخر میں آ رہا ہے اور اس کا کیا نام ہے. تو آپ کالم بنا کے لکھیں گی. المسلمات ایک جگہ لکھیں گی، پھر ایک کالم بنائیے، آگے لکھیے المسلمات، اور پھر بتا دیجیے کہ یہ کیا ہے. المؤمنات کیا ہے؟ خصمانی، اس کے آخر میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، خود دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. خلق الانسان من علق. من کیا ہے؟ آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ علا ہے، فور ہے، عن ہے، ٹورڈز ہے. اچھا، من نہیں دیا ہوا، من بھی حرف ہے. الحمد للہ. ٹھیک ہے. للہ، لی آ رہا ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھیے لی ہمارے پاس کیا ہے. ان میں تو کہیں تا الف نون واو نون الف تا والے میں لی نہیں ہے، اس میں لی کہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ لی کیا ہے. اس طرح التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. ٹھیک ہے. اب آپ سب اس کے آخر میں دیکھیے کہ ان آیتوں کے آخر میں کیا کیا آ رہا ہے. کیا الف تا آ رہا ہے، یا پھر تا آ رہا ہے، یا واو نون آ رہا ہے، الف نون آ رہا ہے، یا تا الف نون آ رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے اس کو دیکھیں، کالم بنائیں، لکھیں التائبون اور اس کے آگے لکھیں کہ یہ کیا ہے. اور اس کو یہ یاد رکھیے گا، یہ لکھیے گا ضرور کہ یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. بلدۃ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ ری رائٹ دا پیراگراف اینڈ چینج اور انڈر لائن ورڈز انٹو ڈوئل اکارڈنگ ٹو دا رول مینشنڈ ابو. کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم مثنیٰ کیسے بناتے ہیں. مثنیٰ کا مطلب دو ہم کیسے بناتے ہیں. مؤنث کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور مذکر کا بھی بتایا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے، پہلے تو آپ اس پیراگراف کو اتار لیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ ہم ایک لائن چھوڑیے اور نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کیجئے. اور جو ورڈ جو ہیں انڈر لائنز ہوئے ہوئے نا، ان کو آپ نے کس میں چینج کرنا ہے؟ مثنیٰ میں. ان سب کا کیا بنانا ہے؟ ڈویل بنانا ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح. کانا، عندہ، مزارع، مزرعۃ کبیرہ. ٹھیک ہے. اب آپ کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ مضارع ہے نا، تو مضارع کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ دو کیسے بنائیں گے؟ تو آپ نے کیسے بنانا ہے، کیا پلس کرتے دو بناتے ہوئے، یہ دیکھنا ہے. اور پھر اس پیراگراف کو دوبارہ لکھیں اور پھر اس طرح اس میں دوبارہ مضارعانی ہے. فی المزرعتی بقرۃن. اب بقرۃن اس میں لکھا ہوا ہے فی المزرعتی، تو اس کا جو کھیت تھا اس میں کیا تھا اس کے پاس؟ بقرہ ایک کیا تھی؟ گائے تھی. تو بقرہ، اب ہم جو نیکسٹ پیراگراف لکھ رہے ہیں ہم اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے کھیت میں دو گائیں تھیں. تو فی المزرعتی کیسا ہو جائے گا؟ بقرۃن ایک ہوتا ہے. جب ہم تا کے بعد الف نون پلس کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سوچے. بقرتانی. تو آپ دوسرے پیراگراف جب آپ لکھیں گی تو اس کو مثنیٰ بتائیں گی بقرتانی. ٹھیک ہے. یہ جو جتنے ورڈز آپ کے پاس انڈر لائن ہیں، آپ نے ان سب کو کیا کرنا ہے؟ بس اس کو الف نون لگا کے یا تا الف نون لگا کے مثنیٰ بنانا ہے. دوبارہ اس پیراگراف کو لکھنا ہے ایک دفعہ اور جتنے بھی صرف انڈر لائن ورڈز کو، دوسرے ورڈز کو دو مثنیٰ نہیں بنانا، صرف انڈر لائن ورڈز کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثنیٰ بنانا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا ہے کہ یہاں پر ماں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بہت دفعہ ماں قرآن دیکھا ہے، حدیثوں میں دیکھتے ہیں، عربک کی بکس میں ہوتا ہے. تو ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. یہاں پہ ما ھذا الا بشر، ما سلککم فی سقر، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ٹھیک ہے. ایک آیت میں یہاں پر ماں کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. نو. دوسری آیت میں ماں کا مطلب کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ مطلب تیسری یہاں جو ہم نے لکھا ہے. اور ما عندکم ینفد، یہاں پر مطلب اس کا وچ یعنی جو آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اب ہمیں آپ کو میں نے جو جتنے بھی یہ سارے معنی دیے، من آ رہا ہے یہاں پہ، ان آ رہا ہے، ان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ٹھیک ہے. اب ان سب کے معنی آپ دیکھ لیجئے، سب عربی میں، اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور انگلش میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پر کانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم جدول بناتے تھے ذہب کا اور خرج کا، اس طرح یہ کانا ہے اور یہ ماضی میں ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ میں ہے کانا. پھر ہم جب مثنیٰ بناتے ہیں تو دو کے لیے بناتے ہیں کانا. جیسے ذہبا تھا تو ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، اس طرح بناتے ہیں. اس طرح کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کننا. ٹھیک ہے. کاف کے اوپر پیش اور نون کے اوپر تشدید کے ساتھ زبر. کنتا کس طرح پڑھیں گی؟ کنتا. کنتما، کنتم، کنتی. فیمینائن کے لیے ہے تو تی، اور مذکر کے لیے ہے تو کنتا. ٹھیک ہے. کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اب یہ سوال تو بہت آسان ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جتنے بھی ماں کے معنی ہیں وہ آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں. جو کاپی نہیں، جس طرح آپ وہ پیجز میں کام کریں گے اس میں. اور من اور ان کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور کانا کا آپ نے پورا جدول لکھنا ہے. اسی طرح لکھیے گا تاکہ آپ کو میننگس بھی یاد ہو جائے. میننگس چاہے تو آپ صرف اردو میں لکھ لیں، چاہے تو آپ صرف انگلش میں لکھ لیں، لیکن میننگس لکھیے گا. سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہوم ورک کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ ہوم ورک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم.